أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم وفات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مناسبت سے آپ ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات بابرکت ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی عظیم ذات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت اور فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے وہ بہت ہی کم ہے، لہذا ان کی زندگی کے چند اہم شعبوں کو آپ کی خدمت میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس علیہ الرحمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور اس کے بعد سوال کیا کہ جانتے ہو یہ لکیریں کیا ہیں؟ تو ابن عباس کہتے کہ میں نے کہا کہ خدا اور اس کے رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنت کی بہترین عورتیں 4 ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی زوجہ ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم نے یہ بھی فرمایا 4 نسوۃ سیدات سادات عالمہن مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و افضلہن عالما فاطمہ۔ تمام عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں کہ جو مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان 4 میں سب سے بہترین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک دن رسول خدا نے اصحاب کے سامنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، میں تم کو نانا اور نانی کے لحاظ سے بہترین لوگوں کے بارے میں کیا نہ بتاؤں؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں کہ جن کے نانا رسول خدا اور نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ پیغمبر اکرم نے حضرت خدیجہ سے 40 دن کی جدائی اور دوری کے ایام میں عمار یاسر کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا، ان اللہ عز وجل لیباہی بک کرام ملائکتہ کل یوم مرارا، بے شک خداوند ہر روز آپ کی وجہ سے اپنے بزرگ ملائکہ کے سامنے بار بار فخر فرماتا ہے۔ جب رسول خدا بستر بیماری پر قرار پائے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت پریشان ہوئیں اور گریہ فرمانے لگیں، تو حضرت نے اپنی بیٹی کو مولا علی کے پربرکت وجود کے ساتھ تسلی دی اور حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان علی اول من آمن باللہ عز وجل ورسولہ من هذه الامہ ہوا وخدیجہ امہ، بے شک علی اس امت کے پہلے وہ شخص ہیں کہ جو ذات خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ وہ اور آپ کی والدہ حضرت خدیجہ پہلے افراد ہیں کہ جو مسلمان ہوئے۔ رسول خدا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہمیشہ ان کی وفاداری اور فداکاری کے شیریں واقعات کو یاد کرتے تھے اور ان کی یاد میں اشک چہرے مبارک پر جاری ہو جاتے تھے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ہمسائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک جناب خدیجہ کا ذکر ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کے چہرے پر اشکوں کے قطرے بہنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے حضور سے کہا، آپ کیوں اشک بہا رہے ہیں؟ کیا آپ کو قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والی ایک گندمی رنگ کی بوڑھی عورت کے لیے اشک بہانے چاہیے؟ تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا، خدیجہ
خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگوں نے میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھٹلایا، اور جب تم لوگ کافر تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لے آئی، اور اسی سے مجھے اولاد ملی جبکہ تم باج ہو۔ ایک دن جبرائیل امین رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک اقرأ انی خدیجہ السلام۔ حبیب خدا، اے محبوب پروردگار عالم آپ کو سلام کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری جانب سے حضرت خدیجہ کو بھی سلام کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے بیوی کی بصیرت کیا ہے۔ بیوی نے سلام کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اللہ سے بھی کہہ دو کہ تجھ پر بھی سلام، بلکہ بیوی کی بصیرت ہی دیکھیے۔ بیوی نے کہا کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام۔ سلام تو وہ خود ہے، ان اللہ هو السلام، سلام خود اس کی ذات ہی سلام ہے، اور سلام اسی کی طرف سے آتا ہے، اور تمام سلام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک نہایت ہی مالدار اور دولت والی خاتون تھیں۔ ملکۃ العرب آپ کا لقب تھا۔ آپ عرب کی شہزادی تھیں اور آپ کے پاس مال و اموال اور دنیاوی دولتوں کا انبار تھا، لیکن اس کے باوجود بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے اوپر قربان کر دیا، اور ذرہ برابر اس کی طرف کبھی اشارہ تک نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود ایثار اور قربانی کی کیفیت یہ ہے کہ ایک روز نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ 3 سال شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوکھے پتے چبا کر زندگی گزارتی رہیں۔ آج کسی مسلمان کو دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اگر ڈھنگ سے اسے افطار نہ ملے اور سحری کے لیے اس کے پاس غذا مہیا نہ ہو تو وہ شکوہ اور شکایت کرتا ہے، لیکن ملکۃ العرب حضرت ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ یہ سب کچھ حمایت رسول اور تقویت دین اسلام کے لیے باخوشی سہتی رہیں۔ شیب ابی طالب کی مشکلات سے دوچار ہو کر آخر آپ بیمار پڑ گئیں، اور پھر آپ نے رسول خدا کو وصیت کی کہ یا رسول اللہ آپ کا حق زندگی میں نے مکمل ادا نہ کیا۔ یہ سننا تھا۔ رسول اللہ کی آنکھیں نم ہوئیں اور فرمایا اما علمت، اے خدیجہ کیا تم جانتی ہو ان اللہ زوجنی معکی فی الجنہ، کہ اللہ نے تمہیں جنت میں بھی میری زوجہ قرار دیا، یعنی جنت میں بھی تم میری شریک حیات رہو گی۔ یہ سن کر خدیجہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے بعد ایک وصیت اور کی، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا خاص خیال رکھیے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے بعد فاطمہ کو ستانے لگ جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک وصیت عجیب انداز سے کیا کہ یا رسول اللہ ایک وصیت اور کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی زبان سے آپ کو وہ وصیت کروں، لہٰذا میری بیٹی فاطمہ کو میرے قریب بھیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا۔ سننے کے بعد جناب فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا بیٹی روتی کیوں ہو؟ ماں نے کیا وصیت کی؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا بابا جان، ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ حالت نزول وحی میں جو عبا آپ اپنے اوپر اوڑھتے تھے اسی عبا کا اماں کو کفن دیجیے۔ زندگی میں ملکۃ العرب نے کچھ نہ مانگا، لیکن وقت آخر سوال کیا تو فقط اس ردا کا جو وحی نازل ہوتے وقت رسول اسلام اپنے کندھوں پر ڈالا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول خدا تیار ہوئے
کہ اپنی رضا سے اور اپنی عبا سے خدیجۃ الکبریٰ کا کفن کا انتظام کریں کہ جبرائیل امین آ گئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا کہ اس خاتون نے یعنی خدیجۃ الکبریٰ نے میرے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی زندگی بھی صرف اور صرف دین اسلام کی مضبوطی کے لیے اور حمایت رسول میرے حبیب کی حمایت میں لٹا دی، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدیجہ کا کفن میری جانب سے جائے۔ کئی کفن کا انتظام ہوا، جنازہ تیار ہوا، رسول اسلام اٹھا کر لے گئے، جنت المعلی میں دفن کر کے جب واپس ہوئے تو سیدہ گھر میں انتظار کر رہی تھی، آتے ہی پوچھا بابا ماں کو کہاں رکھ کے آئے؟ رسول اسلام نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہا کہ بیٹی تمہاری ماں بارگاہ پروردگار میں پہنچ گئی ہے، صبر کرو اور اپنی اماں کے لیے دعائے خیر کرو۔ آخر میں پھر آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں پروردگار ہمیں جناب خدیجہ کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائیں۔ خوابم حالا که دیگه رو بتم شده کرب و بلا